Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is lesson 56, English Basic Common Sentences in Urdu by Tariq Aziz. بنیادی اور عام انگلش کے جملے اردو میں. چلیں شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اردو دیکھیں. بس کیا یہی ہے؟ بس کیا یہی ہے؟ Is that all؟ بس یہی ہے، بس یہی سب ہے. اس طرح بولتے ہیں نا، بس یہی سب ہے، بس کیا یہی ہے. تو ان دونوں کی انگلش کیا ہے؟ Is that all؟ کیا بس یہی ہے، بس کیا یہی ہے. Is that all؟ ہاں بس یہی ہے، ہاں بس یہی ہے. فار ایگزامپل میرے پاس اتنا ہی ہے، میرے پاس یہی ہے، تو آپ اس کے لیے کیا بولو گے؟ دیٹ از آل. دیٹ از آل. دوبارہ سے جملہ دیکھیں. از دیٹ آل؟ از دیٹ آل؟ بس کیا یہی ہے؟ ہاں بس یہی ہے. دیٹ از آل. کیا یہ ممکن نہیں؟ Isn't it possible؟ کیا یہ ممکن نہیں؟ Isn't it possible؟ کیا یہ ممکن نہیں؟ I think it unthinkable. I think it unthinkable. میرے خیال سے یہ ناقابل تصور ہے. میرے خیال سے یہ ممکن نہیں یا سوچا نہیں جا سکتا. دیکھیں اردو بہت قسم کی ہو سکتی ہے. میرے خیال سے یہ ہو نہیں سکتا، میرے خیال سے یہ ناممکن ہے، میرے خیال سے یہ ناقابل تصور ہے. صحیح ہے. تو اردو بہت ساری ہو سکتی ہیں. انگلش کیا ہوگی؟ I think it unthinkable. I think it unthinkable. میرے خیال سے یہ ناممکن ہے یا ناقابل تصور ہے. But I don't think so. But I don't think so. But I don't think so. لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا. دیکھیں اگر جب ہم سلو پڑھتے ہیں نا تو پروناؤنسیشن میں بہت زیادہ فرق آتا ہے سلو میں، اور جب تیزی میں پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا تلفظ صحیح، ایسا لگتا ہے ہمارا صحیح ہے، لیکن سلو پڑھتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہماری تلفظ ہی صحیح نہیں ہے. سو بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا. سر آئی ایم ناٹ ایگری ود یو. آئی ڈونٹ تھنک سو. میں آپ سے مطمئن نہیں ہوں، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ تیزی میں پڑھا جائے تو تلفظ میں فرق آتا ہے اور سلو پڑھا جائے تو تلفظ میں فرق آتا ہے. یو کین آدھی اردو آدھی انگلش. اکثر آج کل یہی فیشن چل رہا ہے، آدھی اردو آدھی انگلش. نو بڈی اسپیک انگلش، جسٹ اسپیک اردو اینڈ انگلش، اردو اینڈ انگلش. سو اکثر یہی چل رہا ہے ہمارے ماحول میں. سو بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا. وائی ہیو یو تھاٹ سو؟ وائی ہیو یو تھاٹ سو؟ وائی ہیو یو تھاٹ سو؟ کیوں آپ نے ایسا سوچا؟ کیوں آپ نے ایسا سوچا؟ یہ 56 لیسن میں آپ کو یاد دلا دوں، میرا چھوٹ گیا تھا 2016 میں نے جنوری کے بعد کوئی ریکارڈنگ نہیں کی تھی، اور پھر اپریل میں میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور جب میں نے دوبارہ سے اسٹارٹ کیے لیسن تو مجھے یاد نہیں تھا سیریز کیا تھی، تو یہ لیسن مس ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں آج یہ ریکارڈ کر رہا ہوں. اوکے. وائی ہیو یو تھاٹ سو؟ وائی ہیو یو تھاٹ سو؟ کیوں آپ نے ایسا سوچا؟ آپ نے کیوں ایسا سوچا؟ ریکارڈ کرنے کے لیے ویڈیو آپ چھوڑ دیتے. یہ بچوں نے میسج پہ میسج میں، سر آپ کا یہ مس ہوا تو ہوا کیسے؟ بدماشی. سر اپلوڈ کر رہے نہیں کر رہے؟ ورنہ آ کے بتاؤں. جسٹ کڈنگ. اوکے، مذاق کر رہا ہوں. اوکے. آئی واننا نو سم تھنگ فرام یو. آئی واننا نو سم تھنگ فرام یو. میں آپ سے کچھ جاننا چاہتا ہوں. میں بڑی ایک چٹکلا بڑا سناتا ہوں بچوں کو
کہ میرے والد صاحب سعودیہ گئے 3 سال 4 سال لگا کے آئے. جیسے ہی آئے تو سب سے پہلے مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں نو کا مطلب بتا. چل آئی نو کا مطلب بتا. اس وقت میں تو اتنا نکما نالائق تھا. وہ این او نو میں سمجھتا تھا این او نو ہے. تو میں بولتا تھا ابو نہیں. ابو بولتا جا تو پڑھا لکھا جاہل ہے. میں بولتا ابو جی آپ ہی بتا دو. بولا نہیں پتہ کر آئی نو کا مطلب کیا ہے. میں بولا ابو آپ نہیں بتائیں گے. بولا نہیں تو پہلے پتہ کرتے, تیرے کو اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنا پڑھا کے تجھے یہی نہیں پتہ آئی نو کا مطلب کیا ہے. میں نے بولا یار ابا کیا بولوں. تو پھر ابو نے بتایا کہ آئی نو کا مطلب میں جانتا ہوں. میں نے بولا ابو بس کر دو یار, اتنا تو میں نے انگلش پڑھی ہوئی ہے کہ این او نو کا مطلب ہوتا ہے نہیں, اور آپ بول رہے ہو میں جانتا ہوں. تو مجھے نہیں پتا تھا اس وقت کہ سائلنٹ لفظ بھی ہوتے ہیں, کہ این او ڈبلیو کو نو پڑھا جاتا ہے. اس وقت مجھے نہیں پتا تھا. تو جب تک ہمیں جو چیز نہیں پتہ ہوتی ہم سامنے والے کو رانگ سمجھتے ہیں, اور جب پتہ چل جاتی ہے تو ہم بولتے ہیں اوے یار ہم ہوتا ہے ایسا. آئی وانٹ نو سم تھنگ فرام یو. میں آپ سے کچھ جاننا چاہتا ہوں. کیا جاننا چاہتے ہیں بتا دے مجھے. نہیں بتاؤ گے نہیں بتاؤ چلو. واٹ از دیٹ. واٹ از دیٹ. واٹ از دیٹ وہ کیا ہے. واٹ از دیٹ وہ کیا ہے. پلیز بی کیئرفل. پلیز بی کیئرفل. برائے مہربانی ہوشیار رہیں. یہ کر کے ہوشیار نہیں ہے, برائے مہربانی ہوشیار رہیں. یہ اس کو کاٹ دیں. برائے مہربانی ہوشیار رہیں. پلیز بی کیئرفل. برائے مہربانی ہوشیار رہیے گا یا برائے مہربانی ہوشیار رہیں. پلیز بی کیئرفل. یہ اکثر ہوتا ہے. میں میمن ہاسپٹل یہ تھا عزیز آباد, شاید آئی تھنک عزیز آباد میں, شاید آئی تھنک میں بھول گیا یار, روز جاتا ہوں پھر بھی نام بھول جاتا ہوں اس کا. کریم آباد سے بیک سائڈ پہ آتا ہے جہاں میمن فاؤنڈیشن بھی ہے اور بہت سے کراچی علیم بھی ہے. سو وہاں میں میمن میں ایسے نمبر لینے لگا تو 2 سیکنڈ ہوئے ہوں گے, میں نے موبائل جیب میں مطلب رکھا. میسیج آیا تھا کسی کا, رکھا. جیسے ہی رکھا اس کے بعد دوبارہ ہاتھ ڈالا تو جیب میں ہے ہی نہیں. اتنی تیزی سے غائب ہوا کیونکہ اس وقت رش لگا ہوا تھا. 2 منٹ ہوئے ہوں گے مجھے نمبر لینے میں. تو میں جیسے ہی کاؤنٹر پہ گیا نمبر کلیکٹ کرنے لگا, میں نے پیسے دیے, موبائل غائب. تو ایسا ہوتا ہے. سو اس کے لیے کیا بول سکتے ہیں. پلیز بی کیئرفل. برائے مہربانی ہوشیار رہیں. جہاں بھی رش ہوتا ہے اس چیز کا, بس میں اور ہاسپٹلس اور جہاں بھی ہو, اس چیز کا بڑا خیال رکھیں کہ لوگ ہر کوئی شریف نہیں ہوتا. اوکے سو آج کے گولڈن ورڈز ہیں. اے پیپر فلائنگ ان ایئر از ڈیو ٹو اٹس لک. پیپر کہتے ہیں کاغذ کو. فلائنگ اڑ رہا ہے. ان ایئر ہوا میں. از ڈیو ٹو کس کی وجہ سے. ٹو اٹ لک. اٹس لک. اپنی خوش قسمتی یا اپنے لک کی وجہ سے ایک کاغذ ہوا میں اڑ رہا ہے. بٹ لیکن a bird is flying. لیکن ایک پرندہ اڑ رہا ہے. ڈیو ٹو its efforts. ڈیو ٹو its effort. ایک پرندہ اڑ رہا ہے اپنی جدوجہد کی وجہ سے, اپنی کوشش کی وجہ سے, اپنی محنت کی وجہ سے. So if luck is not with you, اگر لک آپ کے ساتھ نہیں ہے, efforts are always there to support you. تو جدوجہد اور محنت ہمیشہ آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہیں. دیکھو ایک کاغذ جو ہوتا ہے وہ اڑتا ہے قسمت سے, ہوا چلی تو اڑ گیا نہیں ہے. لیکن ایک جو پرندہ ہے نا وہ اپنی محنت سے اڑتا ہے, وہ کوشش کرتا ہے اپنا, مطلب یہ کہ جو پر ہوتا ہے اس کو ہلاتا ہے, جدوجہد کرتا ہے, جب ہی وہ اڑ رہا ہوتا ہے. اب اگر آپ کے ساتھ آپ کی لک نہیں ہے تو پریشان مت ہو, محنت کرتے رہیں. محنت ایک ایسی چیز ہے, جدوجہد ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو فائنلی کامیاب بنا دیتی ہے. اوکے سیکنڈ, دس از مائی فیوریٹ ون. یہ میرا سب سے فیوریٹ مطلب گولڈن ورڈ ہے, گولڈن لائنز ہے, مگر یہ تھوڑا لیندی ہے.
if a barber, پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں، باربر، یا میں نے اس کی تلفظ سنا تھا بابر، میں نے بولا یہ کیا لفظ ہوا. سو میں نے بیسیکلی میں نے یہ لفظ کافی دفعہ سنا، لیکن مجھ سے پتہ نہیں کیوں میں صحیح تلفظ نہیں کر پاتا. if a barber makes a mistake it's a new style. اگر ایک نائی یعنی جو بال کاٹتا ہے اس کو نائی کہا جاتا ہے، میکس اے مسٹیک غلطی کرتا ہے، اٹس اے نیو اسٹائل، وہ اس کا تو وہ کیا بن جاتا ہے. اگر ایک نائی بال کاٹنے والا غلطی کرتا ہے تو وہ بولتا لوگ کہتے ہیں کہ نیا اسٹائل ہے بھائی، واہ ارے واہ نیا اسٹائل. if a politician makes a mistake it's a new law. اگر ایک سیاستدان کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے، وہ نیا قانون ہوتا ہے. if scientist makes a mistake it's a new invention. اگر ایک سائنٹسٹ سائنسدان، میں نے اس سے پہلے سائنسدان بولا تھا، وہ پولیٹیشین کہتے ہیں جیسے مطلب یو کین سے یار وہ کیا ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یار نواز شریف اور کیا نام ہے یار سیاسی بندہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کیا بھول گیا یار، دیکھو سائنٹسٹ اگر غلطی کرتا ہے تو وہ ایک نئی ایجاد ہوتی ہے. سائنٹسٹ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، دیکھو اردو بھول گیا، دیکھو اتنی چھوٹی چھوٹی اردو انسان بھول جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اف اے ٹیلر، ٹیلر کیسے کہتا ہے جو کپڑے کاٹتا ہے، صحیح ہے، کپڑے بناتا ہے، کپڑے کاٹتا سیتا، اس کو ٹیلر کہتا ہے. اف اے ٹیلر میکس اے مسٹیک اٹس اے نیو فیشن. تو اگر ٹیلر مسٹیک کرتا ہے، کپڑے کاٹنے والا مسٹیک کرتا ہے تو وہ نیا فیشن بن جاتا ہے. if a teacher makes a mistake it's a new theory. اگر ایک ٹیچر غلطی کرتی ہے یا کرتا ہے تو وہ ایک نیو تھیوری بن جاتی ہے. او واہ کیا زبردست یار، ٹیچر کی ایک تھیوری ہے. if a student makes a mistake it's a mistake. اگر ایک اسٹوڈنٹ غلطی کرتا ہے تو وہ غلطی کہلاتی. یار یہ تو ناجائز ہے یار، ہمارے ساتھ ناجائز ہے. So hope you enjoy this lesson, and inshallah in Friday, upcoming Friday I will upload 78 lesson. Okay, basic common 78 lesson inshallah I will upload. میں 78 لیسن اس ہفتے ریکارڈ کروں گا. یہ تو بس ایک اس لیے اپلوڈ کیا کیونکہ یہ مسنگ تھا. سو انشاءاللہ سی یو tomorrow or day after tomorrow. So long, اللہ حافظ، ٹیک کیئر، خوش رہیں، ہنستے رہیں اور مسکراتے رہیں. اگر مسکرانا نہیں آ رہا تو روتے رہیں، کیونکہ رونے والے روتے رہتے ہیں، مسکرانے والے غم ہو یا خوشی ہو مسکراتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ مسکرانا بھی ایک سنت ہے. تو ایک سنت پر عمل کریں، خوشی ہو غم ہو مسکرائیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو آپ جا کے مسکرانے لگ گئے. نہیں، ایسا نہیں کرنا. یہ مسٹر کریزی کی طرح مت کر دینا. یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، لوگ پکڑ کے ماریں گے، پاگل کہیں گے اور پاگل ہاسپٹل میں پہنچا دیں گے. سو ہوپ یو انجوائے. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.